ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مصنوعی مٹھاس ہمیں چینی کی وجہ سے ہماری صحت کو ہونے والے نقصانات سے بچانے کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ تو آئیے آج ہم آرٹیفیشل سویٹنرز کے بارے میں تفصیل سے بات کریں۔ انسان قدرتی طور پر سویٹ فوڈ کا خواہش مند ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے کیونکہ دودھ کے اندر ایک قدرتی مٹھاس موجود ہوتی ہے جس کو لیکٹوز کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں آرٹیفیشل سویٹنرز کی۔ یہ وہ کیمیکلز ہیں جو ہماری خوراک اور بیوریجز کے اندر مٹھاس پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ زیرو کیلوری فراہم کرتے ہیں۔ لوگ آرٹیفیشل سویٹنرز کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اپنا وزن کم کرنے کے لیے، ڈائبٹیز کے مریض اپنا شوگر لیول کم کرنے کے لیے، اپنے دانتوں کو گلنے سڑنے سے بچانے کے لیے، اپنا بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے، اپنا کیلوری کنٹینٹ کم کرنے کے لیے۔ کچھ مشہور آرٹیفیشل سویٹنرز اور ان کے برانڈ نیمز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر سیکرائن، جس کا برانڈ نیم سویٹ اینڈ لو، سویٹ ٹوین، شوگر ٹوین۔ دوسرے نمبر پر سکرالوز، جس کا برانڈ نیم سپلینڈا۔ تیسرے نمبر پر ایسل فیم پوٹاشیم، جس کا برانڈ نیم سویٹ ون، سویس ٹیسٹ اور سنٹ۔ چوتھے نمبر پر اسپارٹیم، جس کا برانڈ نیم نیوٹرا سویٹ اور ایکول ہے۔ پانچویں نمبر پر سائکلامیٹ، جس کا برانڈ نیم سکرائل ہے۔ آرٹیفیشل سویٹنرز ٹیبل شوگر کے مقابلے میں 40 گنا سے لے کر 20,000 گنا تک میٹھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ زیرو کیلوری فراہم کرتی ہیں۔ ان آرٹیفیشل سویٹنرز میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سویٹنر سیکرائن کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو دنیا کے تقریباً 100 ممالک میں زیر استعمال ہے۔ مختلف مصنوعات میں یہ ایڈیٹیو کوڈ E954 کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیکرائن کی ڈسکوری کی۔ 1879 میں ایک رشین کیمسٹ کانسٹنٹین فیلبرگ اور اس کا امریکن فیلو ایرا ریمسن جان ہاپکنز یونیورسٹی کی لیبارٹری میں تارکول سے اخذ کیے گئے ایک مرکب ٹولوین سلفونامائڈ کی آکسیڈیشن پر کام کر رہے تھے۔ حادثاتی طور پر ایک کیمیائی مرکب کانسٹنٹین فیلبرگ کے ہاتھ پر گر گیا۔ اس کے کچھ دیر کے بعد جب وہ ڈنر کرنے لگے تو کانسٹنٹین فیلبرگ نے محسوس کیا جو بریڈ وہ کھا رہا ہے وہ اس کو ضرورت سے زیادہ میٹھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی انگلیوں کو چاٹ کر چیک کیا تو اس کو میٹھا ذائقہ محسوس ہوا۔ پھر اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے کپڑوں کا بھی معائنہ کیا تو اس کو ان کے اوپر بھی مٹھاس والے مرکب کی موجودگی کا انکشاف ہوا۔ فیلبرگ نے اس مرکب کو سیکرائن کا نام دیا اور یہ زمین پر دریافت کیا گیا سب سے پہلا آرٹیفیشل سویٹنر تھا۔ اس کی بہت زیادہ مٹھاس کی وجہ سے کانسٹنٹین فیلبرگ نے اس کو کمرشلائز کرنے کا سوچا۔ 4 سال کے بعد فیلبرگ نے اس ڈسکوری کو پیٹنٹ کرنے کے لیے اپلائی کیا، لیکن فیلبرگ نے اس پیٹنٹ میں اپنے ساتھی ایرا ریمسن کا نام شامل نہیں کیا۔ اس طرح جان ہاپکن کیمسٹ اس دریافت سے حاصل ہونے والے منافع کو حاصل نہ کر سکا۔ امریکہ میں پہلی بار اس کی مینوفیکچرنگ 1901 میں ایک کیمیکل کمپنی مونسینٹو نے شروع کی تھی۔ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں شوگر کی کمی اور زیادہ قیمتوں کی وجہ سے سیکرائن کو شوگر کے متبادل کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یورپ اور امریکہ میں یہ ٹیبل ٹاپ سویٹنر کے طور پر بہت زیادہ استعمال کی جانے لگی۔ ایک سالانہ رپورٹ کے مطابق گلوبل سکرین مارکیٹ کی ویلیو 2018 کے مطابق $260 ملین تھی اور مستقبل میں یہ بھی امید کی جا رہی تھی کہ یہ قیمت 2024 میں $365 ملین تک پہنچ جائے گی۔ سیکرائن ٹیبل شوگر سے 200 سے لے کر 700 گنا زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ سیکرائن کو استعمال کرنے کا ڈرا بیک یہ ہے کہ ایک دفعہ کھانے کے بعد اس کا ذائقہ کڑوا محسوس ہوتا تھا، جس سے اس کا استعمال کم ہونے لگا تھا۔ اس کڑوے ذائقے کی وجہ سے فوڈ مینوفیکچررز نے اس کو ایک اور آرٹیفیشل سویٹنر اسپارٹیم کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا شروع کر دیا، جس سے مختلف فوڈ پروڈکٹس کے ذائقے میں اضافہ ہونے لگا۔ اسپارٹیم کے علاوہ بھی سیکرائن کا کڑوا ذائقہ ختم کرنے کے لیے اس میں ڈیکسٹروز اور کریم آف ٹارٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سیکرائن کا ذائقہ ہمیں میٹھا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ زبان کی سطح پر بہت سارے ٹیسٹ برڈز موجود ہوتے ہیں۔ ٹیسٹ برڈز کے اندر بہت سارے ٹیسٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو مختلف ذائقوں، میٹھے، نمکین، کھٹے اور کڑوے ذائقوں کی پہچان کرتے ہیں۔ ٹیسٹ برڈز کے اندر بہت سارے سینسری سیلز بھی ہوتے ہیں جو مزید مختلف نرو فائبرز کے ساتھ ملے ہوتے ہیں
जब कोई चीज़ खाई जाती है तो फूड मॉलिक्यूल्स टेस्ट रिसेप्टर्स के साथ जाकर मिलते हैं। क्रेनियन नर्व्स इस इंफॉर्मेशन को दिमाग के हिस्से मेडोला ऑब्लांगेटा तक पहुंचाते हैं और इससे जायका की पहचान की जाती है। मिसाल के तौर पर स्वीटनर के मॉलिक्यूल बेहतर तरीके से स्वीटनर रिसेप्टर्स पर जाकर फिट हो जाते हैं, जिससे दिमाग मीठे जायके की पहचान करता है। कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ना सिर्फ स्वीट रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं बल्कि उसके साथ साथ बिटर रिसेप्टर्स को भी एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके नतीजे में शुरू में जायका मीठा लेकिन उसके बाद कड़वा जायका महसूस होता है। हम सक्राइन को ज़्यादातर सोडियम या कैल्शियम साल्ट के सूरत में क्यों इस्तेमाल करते हैं? सक्राइन की पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, इसलिए सक्राइन के कैल्शियम और सोडियम साल्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। दोनों साल्ट की पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सक्राइन का साल्ट सोडियम है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ज़्यादा क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये एक न्यूट्रल मरकब है और फूड इंग्रेडिएंट के साथ रिएक्शन नहीं करता। अगर pH की रेंज 2.5 से लेकर 8 तक भी चली जाए, थर्मली स्टेबल होता है। अगर टेम्परेचर की रेंज -30 डिग्री से लेकर 260 डिग्री तक भी चली जाए तो इसकी नेचर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कौन से प्रोडक्ट्स जिनमें सक्राइन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है? टूथपेस्ट, माउथ वॉश, सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनमें कोलास, सिट्रस फ्लेवर्ड ड्रिंक्स, कैंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स, च्युइंगम, फ्रोज़न एंड रेफ्रिजरेटेड आइटम्स, बेकरी आइटम्स, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के सेहत पर नुकसानात की। वो लोग जिनको केमिकल सल्फोनामाइड से एलर्जी है वो सक्राइन से एलर्जी का शिकार हो सकते हैं। टूथपेस्ट में मौजूद सक्राइन चेहरे और होंठों की जलन, स्वेलिंग और रैशेस का बायस बन सकती है। 1911 में USDA ऑफिस ऑफ कंसल्टिंग साइंटिफिक एक्सपर्ट्स ने सक्राइन को अडल्टरेटेड करार दे दिया और उसकी प्रोडक्शन पर पाबंदी लगा दी। अब हमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के मुतबादल के तौर पर क्या इस्तेमाल करना चाहिए? हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नेचुरल फ्रूट्स और ड्राइड फ्रूट्स जिनमें खजूरें, रेजन्स यानी किशमिश, खुबानी और अंजीर को इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स में एप्पल्स, बनानास, ग्रेप्स और मेलन जो ना सिर्फ हमें नेचुरल शुगर फराहम करते हैं, हम अपनी मुख्तलिफ स्वीट डिशेस में फ्रेश फ्रूट्स और ड्राइड फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हनी यानी शहद को टेबल शुगर और आर्टिफिशियल स्वीटनर के अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, हमें अपने घर पर तैयार शुदा देसी गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा गुड़ जिसके अंदर सोडा और रंग कार्ड जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल ना किया गया हो। देसी गुड़ टेबल शुगर और आर्टिफिशियल स्वीटनर से कई गुना ज़्यादा अच्छा स्वीटनर साबित हो सकता है। आखिर पर हमें सादा तर्ज ज़िंदगी और सादा खुराक को अपनाना चाहिए। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। आमीन।